العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسری پڑھیے جناب یا بات خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا میرے کیا کھول رہا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا کرم اللہ نبی کی مجھ پہ رحمت ہے کرم اللہ کا ہے دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق ہے صدیق بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا صحابہ اور اہل بیت کے دل میں محبت ہے
خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگ بھائیوں السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے نبی تھانو اللہ بھی کافی ہے اور جڑے ایمان والے جنہ تھوڑی پیروی کی دیئے وہ بھی کافی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے نے کہ اے آیت ادو نازل ہوئی جب حضرت عمر بن خطاب نے سرکار کا کلمہ پڑھیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا کلمہ پڑھیا پھر اس آیت کا نزول ہویا۔ آج دے جمعہ المبارک دے اندر میں تھوڑے سامنے مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر پاک کرنگا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس کے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک پیارے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا یکم محرم الحرام شریف میں آپ دی شہادت ہوئی سی۔ پہلی محرم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی۔ میں اسے دے حوالے دنال ہی چونکہ اس تو اگلا جمعہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حالات دے بارے عرض کرنگا اور آج دے جمعہ المبارک دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دنال عرض کرنگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمانے نے کہ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں حاضر ہویا اور اس نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اؤدی صدقہ مالی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اسی اگر اپنے صدقے دا مال جمع کروانا ہوئے تو کدے کو جا کے اپنا مال جمع کروائیے۔ عرض کی حضور اگر اساں اپنے صدقات او دے مال اگر اساں جمع کروانے ہوں تو کنوں جا کے جمع کروائیے۔ جڑے بیت المال بنے ہیں اس دور تو ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایجاد کی تسی بیت المال دا سلسلہ جمع کرنے کا۔ سیاقی سرکار کی بارگاہ چکرن دے آقا اگر یہ صدقہ سی جمع کروانا ہوئے تو کیوں جمع کروائیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا پھر تسی میرے کو لے آئے جمع کروایا۔ اے پورا جڑا ادارہ نا جی بیت المال یہ حضرت عمر نے ایجاد کیا سی پورا ہر علاقے دے وچ دفتر قائم کیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار دے دور وچ دفتر نہیں سن وہ سرکار دی بارگاہ جا کے پیش کرتے تھے سرکار اگے تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس نے عرض کی حضور اسی کدے کو جمع کرے فرمایا میرے کو لے آ کے جمع کرا دیں۔
اس نے صحابی نے کی تھی آقا فَإِن لَمْ أَجِدْكَ حضور اگر اسی تو نہ پائیے یعنی مقصد اسی کہ جب تو اڈا وصال ہو جائے تو پھر اسی آ کے یہ مال کدے کو جمع کروانے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو پھر تسی آ کے اپنے مال حضرت ابو بکر صدیق کو جمع کروا جائے کدے کو جمع کروا دیں بولیے ذرا کدے کو جمع کروا دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر ہم جمع سنا ارز کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَجِدْهُ یا رسول اللہ اگر اسی انہوں نے بھی نہ پائیے مطلب ہے کہ حضور اگر انہوں نے بھی وصال ہو جائے تو پھر ایسی مال کدے کو جمع کروانا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فرمایا اگر ابو بکر کا بھی وصال ہو جائے تو پھر یہ مال تسی جا کے میرے غلام حضرت عمر نے کول جمع کروا دیں اگلا جملہ جڑا سرکار نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ بَعْدِي فرمایا جی میں ترتیب دسی ہے نا میرے تو بعد خلیفہ بھی انجی ہونے بعض لوگ اعتراض کر دیں کہ یہ خلیفے اپنے کو نہیں بنائے میں کیا ایسا نہیں بنائے اللہ اور وہ رسول نے بنائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ بَعْدِي فرمایا کہ میرے تو بعد ایک خلیفہ بھی ایک ہی ہوں گے یعنی میرے تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے انہوں تو بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے اس روایت میں امام کے بڑے اساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو درج فرمایا اتنالی ایک متصل ایک اور حدیث پاک پرس کرنا چاہنا ایک کتاب الفتن کے اندر امام نعیم بن حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس روایت میں درج فرمایا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایک عرابی آیا اس عرابی نے آ کے حضور دے کول ایک جانور فروخت کیتا اونٹ دا بچہ سی سرکار نے بیچیا نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا بھئی یہ پیسے کچھ دن بعد آ کے لے لے وعدہ فرمایا کہ فلاں دے نام لے وہ عرابی دے کے جب مسجد کی باہر نکلیا جو ہی مسجد تو باہر نکلیا تو گلی نکر تے حضرت علی المرتضیٰ نے ملاقات جس تو بھی ہوئی سبحان اللہ اگلونا کہ کوئی نہیں آواز تو آنی باہر کیا جو نہیں جانی دروازے باندھے میں اس بات سے باہر آواز نہیں جانی چاہنا ٹینشن نہیں جانی گلی کے نکر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہو حضرت علی پاک نے فرمایا کتھوں آئے ہمارا جی مسجد خیر مل گیا جی سرکار نال سودا کیتا ہے فرمایا کہا جی ایک اونٹ دا بچہ سی تو میں فروخت کیتا ہے کنے دا کنے دا پیسے لے لیں جی نہیں سرکار کیوں سرکار نے وعدہ فرمایا ادار سودا ہے کنے دینا بعد جی اینے دینا بعد آپ نے فرمایا کہ تو سرکار نے میں پوچھے کہ سرکار کے دن اجے بابا سارے نے پوچھے اگر اینا دینا کے اندر تو اڈا وصال ہو جائے کہ پیسے لینے کی دے پڑے دیکھو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دی نظر آپ دی بصارت دیکھو کیسے فرمایا تو سرکار نے پوچھے کہ اگر آپ دا وصال ہو جائے تو پیسے کدے کو لینے اب بندہ جو کسی نے سودا کر لوے کہ بندہ نہیں اچھا یار مہینے دن دا وعدہ کرنے ہیں خدا نہ خاصا کو ہر جو ہو سکتی ساڑھے نال یا تیرے نال بھی کہ دس کہ جے میں مر جاؤں تو میں تینوں دسنا تو آ کے میرے فلانے رشتہ دار کو پیسے لے لیں تو جے تو مر جاؤں تو یہ دس کوئی پیسے تیرے کیوں دینے گل بات ہوتی ہے آپ نے فرمایا تو سرکار نے پوچھنا تو ایسی کہ سرکار جے تو وصال ہو جائے تو سرکار میں پیسے کدھے تو لینے پوچھے آنگا جی نہیں فرمایا جا جا کے سرکار نے پوچھ کے آیا وہ عرابی سرکار کو واپس آیا آج عرض کرتا ہے حضور سودا پہ کر لیا پوچھنے آیا آقا کہ دن اجے واپس آ رہے ہیں اگر اینا دینا کی واڈا وصال ہو جائے تو سرکار میں پیسے کدے کو نہ لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے کہ تو انج کری اے پیسے آ کے میرے یار ابو بکر صدیق کو لے لیں اور تینوں دے لے ابو بکر صدیق کو کہندا جی ٹھیک باہر نکلے حضرت علی گلی دی نکڑ تے کھلوتے ہیں او دا انتظار کرتے ہیں جدو حضرت علی کے سامنے پتا آیا فرمایا پوچھ رہے ہیں جی پوچھ رہے ہیں کی فرمایا سرکار نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے ابو بکر کو پیسے لائے آپ نے فرمایا
دن بابا سارے نے جی حضرت ابو بکر دا بھی مثال ہو جائے تو پھر کتوں پیسے لینے نہیں ماندہ جی تو میں پوچھے ہی نہیں فرمایا پھر جا پھر آیا سکتا آپ نے فرمایا ان کے میں آئے عرض کرتا یا رسول اللہ دن بابا سارے نے اگر حضرت ابو بکر دا بھی مثال ہو جائے تو میں پیسے کدھر تو لاؤں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامہ اگر میرے یار ابو بکر دا بھی مثال ہو جائے نا تو تینوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر اپنے پیسے آ کے میرے یار عمر بن خطاب کو لے جائیں اللہ اکبر میرے یار عمر بن خطاب کو لے جائیں وہ غلام گل سن کے پھر باہر نکلے حضرت علی گلی دی نکر تک کھلوتے سب آپ نے فرمایا پوچھا ہے جی پوچھا ہے کی فرمایا سرکار نے آپ نے فرمایا جی یہ ابو بکر دا بھی مثال ہو جائے نا تو پھر آ کے اپنے پیسے تو حضرت عمر کو لے جائیں آپ نے فرمایا گل سن چلے گل تو ٹھیک ہے پر دن بابا سارے جے حضرت عمر دا بھی مثال ہو جائے تو پھر پیسے کتوں لینے نہیں ہم جی تو میں نے پتا نہیں فرمایا ایک باری پھر جا توجہ ہے سارے تھوڑا جا اپنا لیول بتا کے سبحان اللہ فرماؤ سیدنا مولانا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا بیلیا دن بابا سارے نے اگر انہاں دنوں دی اندر حضرت عمر بن خطاب دا بھی سال ہو جائے پھر پیسے کدے تو لینے نہیں جا سرکار کو پوچھ گیا اور بندہ پھر واپس آیا آ کے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پہلے نمبر دے پیسے تھوڑے تو لینے اگر تھوڑا بھی سال ہو جائے پھر ابو بکر صدیق کو لینے اگر ابو بکر صدیق دا بھی سال ہو جائے پھر عمر بن خطاب کو پیسے لینے آقا اگر عمر بن خطاب دا بھی سال ہو جائے کہ فرمایا عرض کی سونیا پہ دس دیو پیسے میں کی دے تو لوں گا میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اگر میرے عمر دا بھی مثال ہو جائے پھر اپنے پیسے آ کے میرے یار عثمان غنی تو لے گئی انہی گل پوچھ کے واپس چلا گیا کلیلی نکر دے مولا علی شیر خدا کھڑے سن آپ نے فرمایا ہاں بھائی دس عرض کر دے جناب سرکار نے فرمایا اگر عمر دا مثال ہو جائے کہ پیسے آ کے عثمان غنی کو لے جائے آپ نے فرمایا اگر عثمان غنی دا بھی مثال ہو جائے کہ پیسے کدے تو لوے گا آگا جی ایک امین نہیں پتا فرمایا ایک باری پھر جا کہ جا کے سرکار کو پوچھ گیا جدو عراقی آیا عرض کردہ سونے پہلے نمبر دے تھوڑے کولو تھوڑا مثال ہو جائے کہ صدیق اکبر کولو صدیق اکبر دا مثال ہو جائے کہ عمر بن خطاب کولو اگر عمر بن خطاب دا مثال ہو جائے کہ عثمان غنی کولو آقا اے دسو اگر عثمان دا بھی مثال ہو جائے کہ میں پیسے کیلے تو لینے میرے آقا فرمایا میرے غلام اگر میرا مثال ہو جائے پھر ابو بکر کو لا جائیں ابو بکر دا مثال ہو جائے پھر عمر کو لا جائیں جب عمر دا مثال ہو جائے پھر عثمان کو لا جائیں جب عثمان دا بھی مثال ہو جائے قال فقیل الذی ارسلو کا فرمایا جب عثمان دا بھی مثال ہو جائے پھر او دے کر جائیں ایڑا گلی دی نکر دے کھلو کے تینوں بار بار پوچھنے واسطے کھلی جا رہے ہیں فرمایا پھر او دے کلو آ کے اپنا حق لے گئی ایڑا گلی دی نکر دے کھڑے ہوئے ہو کے تینوں بار بار اندر بھیج دا پیا ہے ایتھے یارا کئی چیزاں دا پتہ لگیا ایک چیز دا تے پتہ لگیا میرے نبی نے دس دیتا میرے تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے گا ابو بکر تو بعد عمر خطاب خلیفہ ہوں گے عمر بن خطاب تو بعد عثمان غنی خلیفہ ہوں گے عثمان غنی تو بعد مولا علی خلیفہ ہوں گے یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ مصطفیٰ تو بعد خلافت کی چلے گی کہ دوسری گل دے رہے میرے نبی مسجد کے اندر بیٹھ کے دیکھ دے رہے کیڑا بندہ گلی دی نکر دے کھلو کے میرے غلام نو بار بار اندر پوچھن واسطے دوڑدا ہویا ہے گرامی قدر حضرات ایک خلافت میرے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیتی گرامی قدر حضرات سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ تو بعد جدو آپ نے خلافت سنبھالی صدیق اکبر دا جدو مثال ہویا اس تو بعد سیدنا فاروق اعظم نے جدو خلافت سنبھالی کہ مسجد نبی کے اندر جدو منبر تے آ کے بیٹھے روایات دی اندر آوے جس جگہ تے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے سن حضرت عمر بن خطاب اس جگہ تے نہیں بیٹھے بلکہ جتھے صدیق اکبر دے پیر آندے سن حضرت عمر اوتھے آ کے بیٹھنا شروع فرمایا ہے جتھے صدیق اکبر دے پیر آندے سن
اوتھے سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے عرض کیتی جناب اسی اوتھے کیوں نہیں بیٹھے جتے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سن آپ نے فرمایا حسبی ان یکون مجلسی حیث کانت تکون قدم ابی بکر آپ فرمانے ہیں تسی میں نواندے ہو میں اوتھے بما جتے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اور یارو میرے واسطے ایک بڑی بڑی سعادت ہے کہ میں اوتھے بما جتے صدیق دے قدم لگ دے رہے ہیں گرامی قدر حضرات ریاست مدینہ کی نوا کیا جاتا ہے بولیے ایک بڑی سبحان اللہ ریاست مدینہ کس چیز کا نام ہے کنو ریاست مدینہ کیا جا سکتا ہے صرف ایا کا نعبد و ایا کا نستعین پڑھن دے نال ہی ریاست مدینہ قائم نہیں ہو جاتی ہمیں کلمہ زندہ بھی نہ آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا جی ریاست مدینہ دا آؤ سنو ریاست مدینہ کی ہے ریاست مدینہ کس چیز کو کیا جاتا ہے ایٹھے دنیا جب بھوکی مردی جا رہی کسے دا کوئی فکر نہیں آج سن ریاست مدینہ دی گل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت کے اندر قدر دور دور علاقیاں میں اسلامی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی 36 لاکھ مربع میل تک سیدنا فاروق اعظم کی حکومت ہے فاروق اعظم فرماتے سن لوگوں اگر میری حکومت دے اندر اگر اسے دریا دے کنارے تے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت والے دن عمر خدا بھی خدا نو جواب دے گا اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا عمر بن خطاب قیامت والے دن اللہ نو خدا بھی جواب دے گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت کے اندر جب مصر سے آتی حکومت ہو گئی گرامی قدر حضرات مصر دے اندر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ گورنر بن کے گئے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرنے کے بعد لوگ جب حضرت عمر بن عاص کے کول آئے میں کیویں آئے ہو اب کہتے ہیں حضور نواں سال شروع ہے کہ ساڈے وچ رواج ہے ہر سال کے بعد سرکار اے دریا خشک ہو جاتا ہے دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے کہ طریقہ ہے جب دریائے نیل خشک ہوتا ہے اسی ایک لڑکی نو بہترین کپڑے پوا کے بہترین انہوں زیور نال آراستہ کر کے بنا سنوار کے انہوں ڈولی کی بٹھا کے دریا دے وچ رکھ کے آ جانے ادھر اسی دریا وچ رکھ کے واپس آنے دریا دا پانی چل پیندا ہے او لڑکی پانی وچ رڑ جاندی ہے سرکار کے مدتاں تو ساڈا طریقہ ہے حضرت عمر بن عاص نے جدوں اتنا سنیا فرمایا اے نہیں ہو سکدا ریاست مدینہ ہوے تے کسے دی بچی پانی وچ رڑ جائے فرمایا اے میں برداشت نہیں کراں گا سرکار پھر کی کرنا ہے فرمایا چند دن انتظار کرو میں امیر المومنین فاروق اعظم دی بارگاہ وچ خط لکھنا وا حضرت عمر بن عاص نے خط لکھیا عرض کی حضور اس مصر دے اندر اے طریقہ ہے لڑکی نو بنا سوار کے دریا وچ رکھ کے واپس آنے تے پانی چلن لگ پیندا ہے حضرت عمر تک جدوں اے خط پہنچیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کی کیتا فرمایا انج نہیں کرنا بلکہ فرمایا لیاؤ ایک مینوں کاغذ دیو کاغذ قلم لے کے سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف لکھن تو بعد لکھیا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے تو یاد رکھ سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے کہ تیرے پانی دی سانو لوڑ کوئی نہیں اگر تو اللہ دے حکم نال چلنا ہے پھر تینوں رکن دی ضرورت کوئی نہیں فرمایا کہ کرو اے خط لے جاؤ یہ خط جا کے دریا وچ رکھ دیا جے تسی دریا وچ رکھو گے کہ پانی چل پائے گا جدوں خط یمن مصر ول چلیا لے کے غلام کہ لوگ حیران سن اج تک کبھی کوئی دریا خطاں نال نہیں چلے ایک ایسا بادشاہ ہے جڑا دریاواں نو اپنے خطاں دے نال چلاندا پیا ہے خط جدوں مصر حضرت عمر بن عاص کو لایا عمر بن عاص نے خط پڑھیا غلام پوچھتے ہیں جناب کی حکم ہے فرمایا عمر بن خطاب نے فرمایا اے میرا خط تسی دریائے نیل وچ رکھ دینا کہ دریا آپ ہی چلن لگ پائے گا لوگ حیران سن عمر بن عاص جدوں اٹھ کے چلے نے دریائے نیل ول خلق کثیر پیچھے پیچھے جا رہی ہے
صحابہ جا رہے ہیں چل دیا جدو دریائے نیل آئے حضرت عمر بن عاص نے فاروق اعظم کا خط این کر کے دریا میں رکھیا رکھ کے جدو پیچھے ہٹے نے تمام محدثین لکھیا ہے آگے 1 فٹ پانی نہیں 2 فٹ پانی نہیں 3 فٹ نہیں بلکہ 16 ہاتھ پانی اونچا ہویا اے ہاتھ اینو کہنے اے ہاتھ ہن اینے حصے 16 بنا لو حضرت عمر دا خط رکھ کے جدو واپس آئے نے 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا یارا جدو لوگوں نے یہ منظر دیکھا ویکھ کے حیران ہو گئے کہ غلام بول کیا میرے رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا سبحان اللہ یا جو پڑھنا توفیق نہیں مل گیا پڑھنا سبحان اللہ رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا پڑھ سکتے ہوتے نالا کھو رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا ہے فاروق گرامی قدر حضرات اے اس ریاست مدینہ بادشاہ اگر دریا والا خط لکھے تے دریا عمر بن خطاب دا خط دیکھ کے ٹر پیندا ہے سبحان اللہ 1400 سال ہو گئے دریا نوں چلنے اے نبی پاک دے غلاماں دا مقام ہے سوچ جے نبی پاک دے غلام عمر بن خطاب دا اے مقام ہے پھر مصطفیٰ دا اپنا کی مقام ہوئے گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ریاست مدینہ سن ایک مرتبہ آگ آ گئی آگ لگ گئی مدینے تک آئی حضرت عمر بن خطاب بیٹھے سن مسجد کے اندر آپ دے کولے غلام دوڑیا آیا اب کی حضور ساڈے علاقے وچ آگ آ گئی کہ مدینے دے قریب پہنچ چلی حضرت عمر بن خطاب نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے فاروق اعظم نے اپنے موڑے تو اپنی چادر اتاری چادر اتار کے فرمایا اے تمیم داری جی حضور حکم غلام سی فرمایا تمیم داری ذرا قریب آ خادم قریب آیا فرمایا اے میری چادر لے جا کہ اس آگ دے سامنے لے جا کے میری چادر کھول گیا تھی اے آگ سن لے اے چادر امیر المومنین دی ہے اگر جلانا ہی تے پہلے سے چادر نو جلا پھر کوئی اور کام کری تمیم داری چادر لے کے دوڑے نے تاریخ دیاں کتاباں تے سیرت دیاں کتاباں والے لکھیا جدو تمیم داری آئے اگوں ویکھیا اگ چل ہر چیز جلاندی ہوئی آ رہی جدو تمیم داری آئے نے انہوں نے اگ چادر پھڑ کے انج اگ دے سامنے کی ہے ایک کیفیت دی بدل گئی اگے اگ انج آ رہی سی ہن تمیم داری نے جدو چادر انج کی تھی آگے پیچھے نسدی جا رہی ہے اگے اگ ادھر سی ہن اگ واپس نسدی جاندی ہے تے تمیم داری چادر لے کے اگ دے پیچھے پیچھے نسدے جاندے ہیں کہندے جاندے نہیں اگے سب کو جلاندی ہوئی ہے اعلی چادر امیر المومنین دیا اس چادر نو جلا پر اگ ادھر نہیں آندی واپس نسدی جا رہی جدو اگ واپس نسی لوکاں کیا تمیم داری واپس آ جا اگ واپس چلی گئی اور میں اس غار اس اگ نو واپس واڑ کے آواں گا جتھوں اگ نکل کے آئی ہوئی ہے چادر لے کے پیچھے دوڑے اور جس غار دے وچوں اگ نکلی سی نا تمیم داری نے وہ اگ پھر اسی جگہ تے واپس لوٹائی ایک کمال سی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ رونما آیا
حضرت عمر بن خطاب ایک دن مسجد نبی دے کولوں دی گزرے اینو گزر رہا سی نال دا مکان مسجد نبی دے نال دا مکان سیدنا عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا جی دا مکان ہے حضرت عباس بن عبد المطلب دا مکان اس مکان دا پرنالا گلی وال اینے لٹک دا پیا سی تے بارش ہو رہی سی بارش جدوں رکی تھوڑی دیر تو بعد جڑا چھت دا پانی سی وہ گلی وچ ڈگدا پیا حضرت عمر جدوں گزرے دیکھیا کچھ نمازی ہور بھی گزر رہے سن سامنے انہاں دے کپڑے جدوں گندی ہوئے امیر المومنین نے فرمایا اے پرنالا لوکاں دے کپڑے گندے کر دے لہذا پرنالا لا دیو پرنالا اتار دتا گیا میں تے ایک زمانہ بات آ گئی اس کر دیا اسی مکان تے 1 کروڑ روپیہ لا لیندے 1 کروڑ روپیہ اے نالیاں تے پرنالے اساں کھلے چھڈے ہوئے کئی گھراں دے کول لگے انہاں دے او جڑیاں نالیاں پائپ ہوندے نا وہ گلی نالوں تقریباً کوئی 4-4 فٹ اونچا ہوندا وہ جدوں ادھر پانی روڑ دے نا گلی جاندے ہیں سارے کپڑے کئی دفعہ اس طرح ہوئے گلی جو گزردے ہیں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں پیچھے جو 20 فٹ پائپ پا لے ہیں 1.5 فٹ کا ٹوٹا اگر پا کے تو پائپ کو تھلے کر دیتا جائے تاکہ لوگوں نے کپڑے تے خراب نہ ہوں پر نالے وہ بھی کہیں جی چھڑے نے جناب تو سدھے ہی کہ بھی کپڑے خراب ہوں دیتے ہیں حضرت عمر جدو گزرے نا دیکھا بندے دے کپڑے خراب آپ نے فرمایا اتارو بھائی انہوں اتار دیتا اتار کے حضرت عمر چلے گئے وہ کاروں نبی پاک دے چاچے دا سی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس آئی تو نبی پاک فرماتے ہیں میرے باپ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے باپ عباس کو بلا کے لے یعنی اتنا رتبہ میرے آقا دا سی اور باپ چاچا باپ بھی تھا ہی ہوں ہے وہ نبی پاک دے چچے دا مقام پرنالا اتار دیتا حضرت عمر چلے گئے جدو ٹر گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کار نہیں سمجھتا جدو آئے بیٹھا ہوں میرا تو پرنالا لا دیتا کسی پوچھا کون ہے بھائی جی نے پرنالا لایا انہوں نے کہا امیر المومنین سنی ریاست مدینہ کی ہے میرا کنے پرنالا لایا حضرت عمر خطاب عمر بن خطاب اچھا عمر نے لایا اس ٹائم مدینہ شریف کے اندر عدالت لگتی سی مسجد نبی کے اندر تے مدینہ شریف کے جڑے چیف جسٹس سن وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ کی یہ سن جدوں حضرت عباس میں پتہ لگا کہ امیر المومنین نے میرا پرنالا لایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سیدھا مسجد نبی چاہے چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب دیکھو مدینہ دے قاضی جناب میرا مقدمہ درج کرو کدے خلاف جی امیر المومنین کے خلاف سبحان اللہ ابی بن کعب کہتے ہیں کی کہہ رہے ہو جناب میں کہا جی جناب میں ٹھیک کہہ رہے ہوں امیر المومنین عمر بن خطاب کے خلاف میرا مقدمہ درج کرو کی ہویا انہوں نے کہا جی میرا پرنالا لگا سی تو انہوں نے میرا پرنالا اتار دیتا ہے انہوں نے جرت کی ہوئی ہے میری اجازت کے بغیر میرا پرنالا اتارنے تے پتہ نہیں جناب وہ پرنالا میں نہیں سی لایا وہ لایا بھی نبیوں دے امام نے اپنے ہاتھ میں سرکار نے اپنے ہاتھ میں لایا سی انہوں نے جرت کی ہوئی ہے میرا پرنالا لانا اسلامی ریاست ہوئے تو بادشاہ دے سامنے کھڑے ہونے کی گل کرنی جرت اسلام پاور دیتا ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ درج کر لیا ہن قاضی دی عدالت دے اندر ایک پاسے حضرت عباس کھڑے نے ایک پاسے وقت امیر المومنین کھڑے سیدنا فاروق اعظم کھڑے نے مقدمے دی سماعت شروع ہوئی حضرت ابی بن کعب بولے جناب عباس دسو تسی کی کہنا چاہتے ہو کہتے ہیں جناب میرے گھر دا پرنالا میری اجازت تو بغیر اتارے انہاں دی جرت کیویں ہوئی ہے میرا پرنالا اتارنے دی حضرت سیدنا عمر بن خطاب بلوے کہ جناب ابی بن کعب کہتے ہیں جناب تو سب کیوں اتاریا ہے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جناب میرے پرنالا اتارنے دی وجہ ہے کہ لوگوں دے کپڑے خراب ہو رہے سن نظریہ انہاں دا بھی ٹھیک ہن بار گل سنی جدوں گل عدالت تک آئی حضرت عمر کہنے لگے جناب میں تے پرنالا اس واسطے اتاریا ہے کہ لوگوں دے کپڑے خراب ہوندے نے نمازیاں دے کپڑے خراب ہو رہے سن حضرت عباس بولے آنے نے جناب گل لے ہوئے اگر تے کپڑے خراب ہوندے نے پر تہاڈا حق سی تسی مینوں کہہ دے تہانوں پتہ نہیں اے پرنالا
اپنے دستے مقدس میں میرے گھر دی چھت تے لایا سی جدو اتنا جملہ حضرت عمر بن خطاب سنے ہیں عمر بن خطاب کے جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی راشد تاری ہو گیا کہنے لگے جناب میں معافی چاہنا وا اگر تسی اجازت دیو کہ میں برنالہ پھر واپس اسے جگہ تے لا دینا وا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جدو میں جملہ بولیا حضرت عباس بولے آج نے ٹھیک لاؤ پھر برنالہ اور وقت دا امیر المومنین ہوئے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے او بندہ جی دے کولو دنیا دیا وڈیاں سپر پاورا جی دے نام نلکم دیا ہونا کیسرو کسرا اور حضرت عمر دا نام سن کے کام دائے ہوئے او عظیم سپر پاور مدینہ المنورہ دے اندر قائم سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جناب میں نو معافی مل سکتی ہے حضرت عباس کے دن جی بالکل مل سکتی ہے تسی برنالہ لا رہے ہو فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جناب پہلے کرو برنالہ تسی اپنے ہتھاں دے نال لاؤ جی میں حضرت عمر نے فرمایا اے عباس انج کرو میں اس دیوار دے قریب کھڑا ہونا وا تسی میرے موڈیاں دے چڑھ کے برنالہ لا دیو اے زمین والے بھی ویکھیا آسمان والے بھی ویکھیا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم امیر المومنین فاروق اعظم مدینے دی گلی کھڑے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے کندھیاں دے سوار اپنے ہاتھ دے نال جدوں برنالہ لائے برنالہ لا کے جدوں حضرت عباس تھلے آئے نے حضرت عباس نے حضرت عمر بن خطاب دا ہاتھ پھڑ لیا ہاتھ پھڑ کے آندے نے جناب اے میں دسنا چاہنا وا کہ مصطفیٰ دے یار بغض والے نہیں آپس میں لڑائیاں کرنے والے نہیں بلکہ آپس میں شیر و شکر نے آپس میں محبت والے نے اور قیامت تک دے لوگوں نے دسنا چاہنے ہیں اور لوگوں جدو گل حق دی ہوئے تے وقت امیر المومنین بھی عدالت وچ آ سکدا ہے رعایا نو حق ہے اگر امیر دے خلاف کوئی گل ہے تے سریعام اونوں عدالت وچ لے کے آئے کہ جناب تساں اپنا فرض ادا کیتا ہے اپنے ہاتھ دے نال کیا جے تسی لا لو کہ مینوں اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے اے عمر اے برنالہ لگنا سی لگ گیا ہے ہن میرا پیغام ہے اے صرف برنالہ ہی نہیں بلکہ اے سارا گھر میرا اے سارے دا سارا گھر میں مسجد دے نامے لا چھڑیا ہے سارا کاری مسجد ہے یہ سارے دا سارا کار جناب مسجد وقف کیتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیسی حکومت ایک دن ایسا آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے نکلے مدینہ شریف تو باہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے رات کا ٹائم آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا اس خیمے کے دروازے تے ایک بوڑھی نمائی بیٹھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تو گزرے آپ نے فرمایا بی بی وقت دا جڑا امیر المومنین ہے عمر بن خطاب او دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے کیویں دا بندہ ہے عمر دے بارے دس تیرا کی موقف ہے او کیویں دا بندہ ہے مائی نے جملہ بڑا ڈاٹا بول دیتا مائی آندی اللہ عمر بن خطاب نو اچھی جزا نہ دے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنے پیرا تو زمین نکل آپ نے فرمایا بی بی کیوں آدھی ہے وقت دا امیر المومنین ہے کہ منو وہ سجدہ کہ ایک جبہ بھی نہیں دیتا سبحان اللہ منو اجے تک ایک جبہ بھی نہیں دیتا حضرت عمر بولے آپ فرمانے بی بی ایڈی بڑی دنیا ہے کہ کئی ملکہ تک حکومت ہے کہ عمر بھی تے آخر بندہ ہے نا انہوں کوئی آکے دسے گا تے کہانی ہو دے گا نا انہوں کی پتہ ہوئے انہوں بھی کون پکھا ہے تے کون نہیں مائی نے جملہ بڑا ڈاڈا ہوتا ہے آندھی ہے جے انہوں یہ پتہ نہیں تے امیر بنانے کی ضرورت کیڑی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب جملہ سنیا نا آپ نے ایک لمبا سانس لیا لمبا سانس لینے کے بعد آپ فرمانے نے بی بی یہ دس عمر نال کنے کو پیسے نال صلح ہو سکتی سبحان اللہ کنے کو پیسے عمر نال صلح ہو سکتی آندھی کی مقصد آپ نے فرمایا اگر میں عمر والوں تینوں کوئی پیسے پیش کرا تو عمر تے راضی ہو جائیں گے آندھی جی ہو جائیں گے بڑی مائی ہو جائیں گے فرمایا کنے کو
آندھی ہے جی 5 درہم دے دیو تے میں راضی ہو جانا. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا 5 درہم انہوں کہتے دیتے. جدو 5 درہم دیتے نا انہوں نہیں پتا کہ میں جدے نال گل کرن نہیں ہاں اے ہی خلیفۃ المسلمین. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل کرتے پہلے اچانک حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں اے امیر المومنین. سبحان اللہ. جب آگے نہ کہنا اے امیر المومنین تمہائی کم گئی انہیں کہا لو جو میری تون لتے ہی لتے آدھی حضور اللہ معاف کرے میں تو آڑے سامنے تو انکی کچھ کہہ گئی. عمر بن خطاب نے فرمایا مائی جو حق سی تو او یا کیا جو حق سی بولت صحیح نہ یار جو حق سی مائی تو او یا کیا. اللہ دا شکر ہے جیڑا معاملہ قیامت والے دن حل ہونا سی عمر نے دنیا جی حل کر لیا ہے. دل والا بول کے اندر دین نبی دا اے وانگ یتیمہ روے تے تر لاوے کتھوں لیا عمر بہادری جیڑا میں روندے نو گل لاوے. اللہ اکبر. کیا عظیم سلطنت دے بادشاہ سن یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو. روایات جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دی بارگاہ مدائن دے لوگاں نے ایک خط لکھیا. مدائن ایک عراق دے اندر ایک بستی ہے شہر مدائن اور اس مقام دے ہوتے آج حضرت سیدنا سلمان فارسی دی قبر مبارک پڑھ. سبحان اللہ. مدائن شہر مدائن دے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھیا. کہتے ہیں امیر المومنین ساڑھے مدائن دے علاقے بچنا چوریاں ہوں لگ پہیاں نے بڑی برے کام بڑے ہوں لگ پہنے کہ کوئی سخت جا کوئی ٹیٹ جا گورنر بھیجو ساڑھے بات سبحان اللہ. جڑا آکے اس حالات سے قابو پائے. حضرت عمر دے کول جو خط آیا نا تو مسجد نبی بیٹھے سن آپ نے پوری مسجد جٹ نظر مارے دیکھا ایک ٹکر ایک بڈھے جیسے آدمی بیٹھے سن. سبحان اللہ. تے چہرہ انہاں دا این چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چن چمک. سبحان اللہ. کہ نبی پاک دے سب صحابہ وچوں لمبی عمر والے صحابی ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت دے پیش نظر اس صحابی دی 400 سال عمر سی. اس تو علاوہ دی روایت اس صحابی دا نام سی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جناب سلمان جی حضور. فرمایا قریب آؤ. حضرت سلمان فارسی قریب آئے. جی جناب حکم. فرمایا مدائن وچوں مینوں خط ہے کہ جناب کوئی ٹیٹ یا گورنر بھیجو کہ میں تہاڈی ڈیوٹی لانا میں تہانوں مدائن دا گورنر بنایا جاؤ مدائن چلے. سبحان اللہ. گورنر وقت دا گورنر بنا کے حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجیا. جدو مدینے کی جو نکلے نا تو کیفیت کی سی 25 تریق گھوڑے اگے تے 25 تریق پیچھے تے 40-50 سجے تے 50-60 کھبے انج نہیں سی. گورنر بن کے جا رہے ہیں مدائن دا تے کیفیت کی ہے ایک چھوٹا جا گدھا ہے اس گدھے اتے کلے بیٹھے نے تے ٹر پے نے مدائن دا. سبحان اللہ. مدائن دے گورنر بن کے حضرت سیدنا سلمان فارسی جا رہا تے گورنر حضرت فاروق اعظم نے بنا کے بھیجا. گدھے تے بیٹھ کے چل دیاں مدائن جدو بستی تو باہر آئی تو وہ شہر والے لوگ شہر باہر نکل کے نہ تے راہ ویکھ رہے سن جڑا مدینے والا ہوندا ہے کہ ویکھی یار اج اینے دن ہو گئے خط لکھے ہاں تے یقیناً ہون کوئی ساڈا گورنر آندا ہی ہوئے گا. جدو وہ انتظار وچ کھڑے سن سامنے ویکھیا ایک بڈھا جا بابا گدھے تے بیٹھا تے آ رہا ہے. جدو بابا جی قریب آئے شہر والے کہتے ہیں بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ساڈا مدینے وچوں ایک گورنر آنا سی راہ وچ کوئی ویکھیا تساں کوئی گورنر نوں آندے ہو
سلمان فارسی کہتے ہیں کہ راہ تو میں پتا نہیں، البتہ حضرت عمر نے مدائن کلیا مینوں ہی سبحان اللہ مینوں ہی بھیجیا وہ میں کہنے لو بھائی کر لو کنٹرول اساں تے آکھیا سی کوئی ٹیٹ جا گورنر بھیجو جڑا کہ حالات تے قابو پائے تو انہاں بابا جی نوں بھیج دیتا ہے ایک ہی قابو پاؤن گے حالات آ جاؤ پھر جناب جو تسی ہوئی ہوتے آ جاؤ حضرت سلمان فارسی کو نال لے آنے جناب تو آنو گورنر ہاؤس لے چلیے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا میں گورنر ہاؤس نہیں جانا مینوں مسجد وچ لے چلو سبحان اللہ سبحان اللہ مینوں مسجد وچ لے چلو مسجد وچ آ مسجد وچ آئے تو آپ نے فرمایا پورے شہر وچ اعلان کر دے کوئی بندہ گھر نہ رہے ہر نوجوان بڈھا بندہ جڑا نا سارے مسجد وچ آ لو جی مسجد دے وچ ہجوم ہو گیا حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے جڑا خطبہ حضرت سلمان فارسی نے دیتا سادے سادے لفظ حضرت سلمان فارسی نے آپ نے فرمایا حضرات میرا نام سلمان ہے میں حضرت عمر بن خطاب دا کلے آیا گورنر ہاں میں گورنر بنا کے بھیجا ہے کہ میں اعلان کرنے آج تو بعد کوئی بندہ چوری نہ کرے سبحان اللہ کی فرمایا ایس دور وچ کوئی چور نو کوئی بندہ بڑا بلا کے آکھے بھئی آج تو بعد کوئی چوری نہ کری میرا خیال ہے مڑ جائے گا نہیں جب تک 5 تک سٹے نہ بڑے سادے جا لفظ سادے جا انداز کوئی بندہ چوری نہ کرے کوئی بندہ زنا نہ کرے کوئی بندہ شراب نہ پیے ایک باری گل کمپلیٹ کی تھی دوسری باری پھر فرمایا میں پھر اعلان کر رہا ہوں عمر بن خطاب دا کلے آیا گورنر سلمان فارسی آج تو بعد کوئی بندہ چوری نہ کرے کوئی بندہ شراب نہ پیے کوئی بندہ زنا نہ کرے کوئی بندہ برا کام نہ کرے 2 مرتبہ ایک وچوں بندہ بولا جناب اے لوگ انج باز آنے والے نہیں آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی جملے دہرائے تو فرمایا میرا کام سی تانوں دس دینا آج تو بعد اگر کوئی چوری دے ارادے نال گھروں بننے نکلیا تے پھر وہ آپ ہی ہوے گا جو ہوے گا سبحان اللہ فرمایا تسی جا سکتے اندر اٹھ کے ٹر گئے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اپنے منشی ایک کاغذ قلم لے کے وہ چمڑا سی جڑی سی وہ تے آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان فارسی کی طرفوں جنگل دے درندیاں والا پیغام سبحان اللہ آج تو بعد اگر کوئی غلط ارادے دے نال کروں بننے نکلے واپس نہ جائے سبحان اللہ وہ 2-3 لکھوا کے نہ آپ نے فرمایا ایک جنگل دے سینٹر چلاؤ ایک شہر دے سینٹر چلا دیو اور ایک جنگل دے باہر والی سائڈ سے کسی درخت دے نال ٹنگ دیو کتب تواریخ اور سیر والے کہتے ہیں ایک رات گزری اگلا دن ہویا لوکاں نے دیکھیا کوئی 2-4 بندے اوتھے مرے پے نے کہ جسم پھٹے انہاں کسی دا گلا کٹے ہے کسی دی لتاں وڈیاں کوئی جنگل دے سینٹر وچ پے نے کوئی کسے پاسے حضرت سلمان فارسی نے لکھوا کے لایا کہ اگر کوئی غلط ارادے نال گھروں بننے نکل آوے پھر واپس نہ جائے جنگل دے درندیاں نے رات نوں جڑے ارادے غلط نال نکلے سن قتل کر کے سارے جنگلاں وچ سٹ دیتے تنقید میرا مزاج نہیں میں کہا چلو نبی پاک دے بارے کئی بیلی آدھے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہا ایک بندہ ان مسیحتوں نکلیا یا کرو نکلیا گلی چاہ رہا ہے منوں کی پتہ ہے بندہ نماز پڑھن چلیا کہ جوا کھیڈن چلیا بندہ تے بندہ رہ گیا ہن جنگل دے وچ جڑے درندے نے درندیاں نوں کی پتہ ہے بندہ جڑا گزر رہا ہے کہ چوری دے ارادے نال گزر رہا ہے یا نماز پڑھن واسطے جا رہا ہے میں کہا یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سلمان فارسی دے رفقے نو جنگل دے جانوراں نے سمجھیا بھی پہچانیا بھی اور پھر اللہ نے اتنی طاقت تے شعور دے چھڑیا انہاں جانوراں بھی ویکھ لیا کیڑا گھر دے وچوں بھڑے ارادے نال نکلیا تے کیڑا چنگے ارادے نال نکلیا یار جدوں ریاست مدینہ اس عالم تک پہنچی ہوئے نا خدا دی قسم ہے پھر جنگل دے درندے بھی حیا کردے نے مصطفیٰ دے علماء گورنر دا یہ حال ہے تو سوچ پھر اس امیر المومنین دا اپنا کیا اور روایات چاہتا ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو مدائن اور کسرا جدو فتح کرنے واسطے گئے نا درمیان دے اندر درہ دجلہ آ گیا درہ دجلہ یہ دے بچوں گزرنا سی پانی بڑا ہائٹ تے سی صحابہ کرام رک گئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اینڈ خالد بن ولید والو بیکھیا کہ اندر خالد اسا ہوں سامنے جانا مدائن شہر فتح کرنا ہے یہ دس ہمیں ایک لگی ہے کہ میں پانی دے سینٹر دریا پڑے ہے کہ میں لگی ہے خالد بن ولید کے اندر جناب تسی ساڑھے سپاہ سالار اور دسو کی کرنا چاہیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے نام آؤ دریا دے کنارے تے کھڑے ہوں گے نا حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک جملہ بولیا فرماندے نے اے دریائے دجلہ اگر تو خدا دے حکم نال جاری ہے تے پھر تینوں محمد مصطفیٰ دی عزت و حرمت اور حضرت عمر دے عدل و انصاف دا واسطہ ہی سانو راہ دے دے اے دریا اگر تو اللہ دے حکم نہ چلنا ہے تے تینوں نبی پاک دی عزت و حرمت اور حضرت عمر دے عدل و انصاف دا واسطہ ہی سانو راہ دے دے اینی گل کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی دیکھا خالد بن ولید وال فرمایا اعلان کر دیو اسی دریا پار کرا لگے تسی بھی ساڈے نال نہ آ جاؤ اگے اگے سعد بن ابی وقاص نے گھوڑا دریا وچ پایا پیچھے خالد بن ولید نے پورا لشکر وچوں گزر گیا اور کتب تواریخ اور سیر والے کہتے ہیں وہ دریا جڑا چھلم پہ ماردا سی جدوں سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے نوں دریا وچ دوڑایا نا فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے سارا لشکر دریا وچوں گزر گیا گھوڑیاں دے سم بھی پورے طریقے نال گل گئے سامنے علامہ اقبال قلندر لاہوری جدوں نے صحابہ دی داستان پڑھی ہے تے قلندر لاہوری بول کے اندر دی اذان ہم نے کبھی یورپ کے کلیسا میں دی اذان ہم نے کبھی یورپ کے کلیسا میں اور کبھی افریقہ ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کیا سب یورپ کے کلیسیاں بھی جا کے زنہ دے چھڑی ہیں دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سلطنت دے زمانے دے اندر صحابہ کرام نے دریائے دجلہ نو کراس کیتا کہ پانی گھوڑیاں دے سما تک بھی پورا نہیں آیا اے نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے اور آپ کا دور خلافت ہے اگر پوچھیا جا سکتا ہے اگر کیا جا سکتا ہے صحیح معنی اندر ریاست مدینہ کنوں کہنے نے کہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے نبی پاک علیہ السلام دی نہج دے مطابق زندگی بسر کر دیا جنہ حکومت چلائی اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے میں اقتدامی عرض کر دینا آج جدو چوڑی والے تھوڑے کو رولن کرنا